بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس کے لیے حور و غلماں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ بے شک آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ سلام اللہ علیہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اکرم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ہی ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں کیونکہ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رسول اللہ کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی کہنے لگے، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے کیونکہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اتفاق کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ طاہرہ طیبہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آج خدیجہ زندہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیج دیا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی یعنی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گلے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟
میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لختے جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے اور وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کے رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زواف میں ہی اپنی شادی والا جوڑا جو حضور علیہ السلام نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق کے زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن میں روزے اور راتوں کو عبادت الہی میں بسر کیا۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد نبی کریم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اسی لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو در میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور اکرم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔